ہماری قسمت، تیری قسمت میں غیروں کی غلامی، ہماری قسمت میں رسول اللہ کی غلامی۔ ہاں اس لیے آج حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو، رسول اللہ کا دین ہی ہے جو آپ کو عزتیں دے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے آپ کو بچانے والا، کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ بتائیں نا یار، سید اگر نانے سے وفا نہ کرے، اگر میں حضور کے نانے سے وفا، اپنے نانے سے وفا نہیں کرتا تو آپ کے ساتھ کروں گا یار؟ سوچے تو صحیح نا، جو سید نانے کا نہیں وہ آپ کا ہوگا، اور جن کی وجہ سے وہ سید بنے، اگر وہ ان کی عزت پر پہرا نہیں دیتا تو آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا قیامت والے دن، وہ آپ کو قبر و حشر میں بچائے گا۔ اور سید وہی ہے جو رسول اللہ کی عزت کا پہرے دار ہے۔ ہاں گناہگار کو اللہ ضرور معاف کرے گا، غدار کو رب معاف نہیں کرے گا۔ وہ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا، جب نوح علیہ السلام کے ساتھ نہیں گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نوح تیرا بیٹا ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو لکھا ہے جو سید حضور کی عزت اور ختم نبوت اور عقیدہ اپنے عقیدے سے پھر جائے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اس سید کی سید ذات کی سلب کر لیتا ہے، اللہ اس سید کی سید ذات کی سلب کر لیتا ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے نا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ کائنات کی سب سے بڑی دربار رسالت ہے، اور اس کے شہزادے امام حسن حسین ہے۔ دین پر وقت ہے تو امام حسن حسین نذرانے نہیں لے رہے تھے، نذرانے نہیں لے رہے تھے امام حسن حسین، نہ ہی تویز لکھ کر دے رہے تھے، نہ ہی مرید بڑھا رہے تھے، نہ ہی مرید بڑھا رہے تھے جی آ جاؤ لائنیں لگ جاؤ تو میرے مرید ہو جاؤ، نہ ہی کوئی اور اس کے خلاف فتویٰ دے دیا تھا کہ نہیں، میدان میں آئے، اپنے بچوں کو لے کر آئے اور سب کچھ قربان کر دیا۔ زانی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ آج ہم تو شرابیوں کے ساتھ کھڑے، آج ہم غیروں کے ساتھ کھڑے۔ اس لیے آج ہمیں کوئی مت آ کر سمجھائے کہ اسلام اخلاق کا درس دیتا ہے، اسلام محبت، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ سامع بابا جی بتا کر کہ اسلام امن کا درس تب دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر چڑھے ہوئے ہوں، اور جب کشمیر کی بچیاں لٹ رہی ہوں اس وقت اسلام غیرت کا درس دیتا ہے۔ اور یہ ہمیں مولا علی سے کوئی بڑا اخلاق والا نہیں۔ جب عمر بن عبد ود غزوہ خندق کے موقع پر آیا نا، خندق کراس کر کے، عمر بن عبد ود 10,000 بندے کے ساتھ اکیلا لڑتا تھا، 10,000 کے ساتھ، وہ کافر تھا، اکیلا لڑتا تھا، خندق کراس کر کے آ گیا، للکارا اس نے، اوے تم میں سے کوئی ہے جو میرے ساتھ لڑے؟ مدینے والوں، سب سے پہلے مولا علی کھڑے ہو گئے، حضور کو کہا اجازت تو دیں، حضور نے کہا سامنے عمر بن عبد ود ہے، بیٹھ جاؤ۔ پھر دوسری بات للکارا، مولا علی پھر کھڑے، حضور نے پھر بٹھایا، تیسری بار پھر کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دے دیں۔ یہ نہیں کہا حضور اجازت دے، میں تبلیغ کی تھی ہوا۔ اسلام تو روت امن کا درس دیتا ہے، اخلاق کا درس دیتا ہے۔ یہ آ کر مدینے میں للکار ہے، اس کو میں آداب بتا کر رہا ہوں، بھئی مدینے میں آ کر للکارنا نہیں چاہیے، اسلام تو محبت سے پھیلا ہوا ہے، تو کیسی باتیں کرتا ہے؟ فرمایا حضور اجازت دے، میں اس کا سر اتاری ہوں۔ حضور نے خود مولا علی کے سر پر امامہ باندھا، امامہ باندھ کر تسبیح نہیں پکڑائی، تسبیح نہیں پکڑائی، جاؤ بھئی بتا کر آؤ اسلام محبت سے پہلے، ہم بیٹھ کر آپس میں بات کرتے ہیں، کوئی تسبیح پھیرتے ہیں، کوئی درود پڑھتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو لڑانے والی باتیں کر رہا ہے، تو آ کر ہمیں دھمکیاں لگا رہا ہے۔ حضور نے خود مولا علی کو تلوار عطا کی، خود تلوار عطا کی۔ حضور نے تلوار دے کر کہا ادھر سے پورا کفر لڑنے آ رہا ہے، ادھر سے پورا اسلام جا رہا ہے۔ جب مولا علی اس کے مقابلے میں گئے، اس کو کہا میں نے سنا ہے جو تیرے ساتھ لڑنے آئے نا اس کی 3 باتوں میں سے ایک بات ضرور مانتا ہے۔ اس نے کہا ہاں میں مانتا ہوں۔ مولا علی نے فرمایا پہلی بات یہ ہے چپ کر کے حضور کا کلمہ پڑھ لے، بس پہلی بات یہ ہے۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا دوسری بات یہ ہے تیری گردن نہیں اتاروں گا، چپ کر کے بھاگ جا۔ دونوں باتیں دھمکی والی۔ یہ کہتا ہے اسلام محبت سے پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا۔ بھئی اسلام اخلاق سے ساتھ ساتھ تلوار کے ساتھ بھی پھیلا۔ جو اخلاق تلوار کے بغیر ہے وہ اخلاق ہے ہی نہیں، اخلاق کے ساتھ ساتھ ہے، دونوں لازم اور ملزوم ہے، دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ مولا علی نے فرمایا دوسری بات یہ ہے بھاگ جا چپ کر کے۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ بھاگ گیا، واپس چلا گیا، عرب کی عورتیں مجھے تانے دیں گی، 10,000 کے ساتھ لڑتا تھا، ایک سے ڈر کر آ گیا۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ مولا علی نے فرمایا تیسری بات یہ نہیں کی آؤ یار بیٹھتے ہیں حجرے میں چل کر، تجھے میں کوئی چلا چلا کر کے تیری کوئی نیت تبدیل کرتا ہوں، کوئی تیرے اوپر زور مارتا ہوں، تو مہربانی کر ہماری طرف آ جا، کوئی آپس میں مل بیٹھ کر بات کرتے ہیں نا۔ مولا علی نے فرمایا تیسری بات یہ ہے میدان میں آ، اتر نیچے گھوڑے سے اور میرے ساتھ مقابلہ کر، میدان میں آ۔ حیران ہو گیا وہ، اس نے کہا آج تک عرب میں میرے ساتھ کوئی مقابلے کے لیے آیا ہی نہیں، کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو میرا عربوں میں سے میرا کوئی مقابلہ کرے۔ اس نے وہ بڑے غصے کے اندر اپنے گھوڑے سے جمپ لگا کر نیچے اترا اور اس نے کہا اوے تو مجھے جانتا نہیں، میں عمر بن عبد ود ہوں، اوے میں 10,000 کے ساتھ اکیلا لڑتا ہوں۔ مولا علی نے کہا حضور ایسا گال کرو سے تو صوفی لوگ ہاں اسا کو ڈریں دے وے، مہربانی فرماؤ کوئی تھوڑی گال کرو یار، ایسا تو صوفی لوگ تھی نہیں ہے، مہربانی کرو یار کوئی ایسا گال کرو، اسلام دا اخلاق نال محبت نال پہلے تو محبت کی بات کر۔ اس نے جب کہا نا میں 10,000 کے ساتھ اکیلے لڑتا ہوں، اوے میرا نام عمر بن عبد ود ہے، مولا علی نے اس سے بڑھ کر اسے بات کی، فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدرا، اوے میری ماں نے بھی میرا نام ببر شیر رکھا ہے۔
تاجدار ختم نبوت من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا. صحابہ فرماتے ہیں یا علی، صحابہ فرماتے ہیں اتنی لڑائی ہوئی، یہ نہیں کہا اتنی تبلیغ ہوئی. میں صرف بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. بار بار میں یہ جو لفظ استعمال کر رہا ہوں میں کہتا ہوں آپ سمجھیں کہ آپ کے پیر صاحب اور میرے پیر صاحب کہاں کھڑے ہیں. پیر کی عزت پر ڈاکہ پڑ جائے تو مرید تعلق ختم کر دے. کبھی رسول اللہ کی عزت کے لیے تعلق ختم کیا یہ بھی سوچیں. یہ تو پٹیاں ہم لٹکا دیں وقفہ برائے نماز 5 وقت فرض ہے اور موسیٰ رسالت ہر سانس پر فرض ہے حضور کی عزت پر پہرا دینا. یہ پٹی تو تم نے لٹکا دی کہ وقفہ برائے نماز، کبھی یہ پٹی بھی لٹکائی وقفہ برائے ناموس رسالت. اگر مسجد کے امام کے پیر صاحب آ رہے ہوں تو مسجد کا امام کہتا ہے جناب میری جگہ تے نماز نہ پڑھاؤ، میرے پیر صاحب آ رہے ہیں. اور ناموس رسالت کا مسئلہ ہے تو جناب مجھے مسجد سے نکال دیں گے. پیر صاحب آ رہے ہوں تو مدرسہ بند کر دو جی، پیر صاحب آ رہے ہیں سارے استقبال کے لیے چلو. تو اس وقت پڑھائی کا نقصان نہیں ہوتا بچوں کی. جب بات رسول اللہ کی عزت کی آئے تو پڑھائی کا نقصان ہوتا ہے. مولوی کی مسجد پر کوئی قبضہ کر لے تو مولوی بندوق اٹھا کر آ جائے، مسجد پر کوئی قبضہ کر لے تو بندوق اٹھا کر آ جائے، کسی کے گھر پر کوئی قبضہ کر لے تو لوگ بندوق اٹھا کر آ جائیں. یار اپنی گھر کی عزت کے لیے، مسجد کی عزت کے لیے، مدرسے کی عزت کے لیے بندوق اٹھانا جائز، اور رسول اللہ کی عزت کے لیے اسلام امن کا درس دیتا ہے. جن کی وجہ سے مسجدیں ہیں، جن کی وجہ سے تیری عزت ہے، جن کی وجہ سے ساری زمین ہے، جن کی وجہ سے مدرسے ہیں، جن کی وجہ سے آستانے ہیں، جن کی وجہ سے پیریت ہے، جن کی وجہ سے سید زادگیہ ہے سارے، جب ان کی عزت پر حملہ ہو جائے تو پھر امن کا درس دیتا ہے. وقفہ برائے ناموس رسالت یہ کبھی کسی نے پٹی نہیں لگائی، کبھی نے اپنے مدرسے باندھنے کیے حضور کی عزت کے لیے. تو پیر کے خلاف میرے ابا جی بابا جی کا جنازہ پڑھ کے گئے جو ایک جگہ تقریر کی، انہوں نے کہا وہ سرکاری ملازم بھی ہے، اس کے علاوہ میرے سے بھی میں پہلے مجھے کہتے تھے پتر تھوڑا ہولا ہاتھ رکھا کر، مطلب ابھی تھوڑی سخت اتنی بات نہ کی کر. مجھے وہ خود سمجھا. میں اب وہ حالانکہ وہ ملازم بھی ہے، میں ان کو کہتا ہوں بجی تھوڑا ہولا ہاتھ رکھا کرو، بھی آپ تھوڑا ایسا اولا ہاتھ رکھو، بھی آپ اتنی سخت بات نہ کی. میرے والد صاحب ایک جگہ تقریر کی، انہوں نے کہا مولوی پیر حضور کی عزت کے لیے نہ کھڑے ہو سکے. تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضور آپ کا اشارہ میرے پیر صاحب کی طرف جا رہا ہے. تو ابا جی نے کہا جا رہا ہے تو جانے دے، تیرا پیر کے خلاف بات کرنا کوئی کفر تو نہیں ہے. تیرے پیر کے خلاف میں بات کروں گا میں کافر تو نہیں ہوتا. کسی کے پیر کے خلاف بات کرنا کفر نہیں. اختلاف تو ہر بندہ میرے سے بھی رکھ سکتا ہے، اوروں سے بھی رکھ سکتا ہے. لیکن اب میرے ابا جی نے کہا ہے جتنی غیرت تو نے اپنے پیر کی نا کاش کہ اتنی رسول اللہ کی بھی کی ہوتی. کبھی تو مولوی کے آگے کھڑا ہو کر کہا کہ اے حضور کی ختم نبوت کی بات کر، اے ناموس رسالت کی بات کر. تو مجھے تو سمجھانے آ گیا، کہا پھر وہ چپ کر کے بھاگ گیا. اس لیے ابا جی نے کہا اے میں نے تو تجھے نہیں کہا تیری داڑھی میں تنکا ہے، تو خود کھڑا ہوا ہے بھی میں چور ہوں، تو خود کھڑا ہوا ہے، میں نے تو تجھے نہیں کہا تیرے پیر صاحب. جیسے بابا جی کہتے تھے جی تھوڑے بابا جی کہنے بھی تھوڑے پیر بھونک دیں، تو بابا جی کہتے تھے تیرے پیر بھونک دیں. میں کہا جی نہیں، پھر میں تیرے پیر نے تو نہیں آکھیا. بابا جی کہتے تھے نا، اور بابا جی اس چیز کا لطف لیتے تھے. میں کہتے تھے آپ کے پیر بھونکتے ہیں، انہوں نے بابا جی نے کہا تیرے پیر بھونک دیں. نہیں تو پھر میں تیرے پیر انہوں نے کہا جڑے بھونک دیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صحابہ فرماتے ہیں اتنی لڑائی ہوئی، گرد و غبار اڑا، مٹی اڑی، مولا علی اور عمر بن عبد ود اس کے اندر چھپ گئے. نظر نہیں آتا تھا اندر کیا ہو رہا ہے. تسبیحوں کی ٹھک ٹھک کی آواز نہیں آتی تھی، اندر سے تلواروں کی جھنکار کی آواز آتی تھی. صحابہ فرماتے ہیں اتنی لڑائی ہوئی، تلواروں کی آوازیں ہم سنتے رہے، ہم نے کہا پتہ نہیں آج